السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج کے کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم علامت الاسم فی لغت العربیہ یعنی جو عربک لینگویج میں ناؤن کے انڈیکیٹرز ہیں، ہم کیسے ناؤن یعنی اسم کو پہچان سکتے ہیں، کیا کیا علامات ہوتی ہیں جس سے کہ ہم اسم کو پہچانتے ہیں. آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں کس کا ما تعلمناہ فی الدرس السابق، کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا. ہم نے پڑھا تھا حروف فی لغت العربیہ 28 اور 29. اس کے بعد ہم نے پڑھا حرکات. حرکات کیا ہوتی ہے؟ وہ علامات جو ڈالی جاتی ہے فوق الحروف یا تحتہا یا نیچے سے. یہ کس کی طرف دلالت کرتی ہے؟ طریقۃ النطق، کہ پڑھنا کیسے ہے. کس کو؟ الحرف. اس میں ہم نے دیکھا فتحہ، کسرہ، ضمہ، با، بے، بو. اس کے بعد ہم نے سکون دیکھا. یہ سکون دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاتا ہے عدم الحرکہ، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. اسے ہم یوں بھی لکھتے ہیں گول یا دال نما شکل، بلکہ کوئی تو اسے ایسے بھی یوں بھی لکھ لیتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا شدہ. یہ شدہ کیا کرتا ہے؟ یہ تکرار کی علامت ہے، یعنی تکرار بار بار آنے کو کہتے ہیں. تو کل ہم نے دیکھا جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کا مطلب یعنی وہ دو بار ہوتا ہے، دو بار بالکل اسی وضع پہ وہ ہوتا ہے. پھر ہم نے مزید اس میں یہ دیکھا کہ پہلا عادتاً ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. اس کے بعد اور ایک حرکت ہم نے دیکھی جو دراصل ہے دو یا دوہری حرکتیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین. فتحتین، کسرتین اور ضمتین. ہم نے دیکھا کہ اس میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک نون ساکنہ ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ آخر الاسم پر. مثلا ہم یہاں پر لکھیں گے بن، یا لکھیں گے بن، یا لکھیں گے بن. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو فتحتین ہے جسے ہم نے زبر تنوین بھی کہا، اس کے ساتھ ایک زائد الف ہوتا ہے جس کے کچھ استثناءات بھی ہیں جو کہ آپ رفتہ رفتہ سیکھیں گے. اس کے بعد کل ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. یہ بنتے ہیں حروف سے ہی، یعنی جو حروف ہوتے ہیں جب ہم ان کو ملاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان پر حرکت ڈالتے ہیں تو وہاں سے بنتے ہیں کلمات. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کلمات کو 3 انواع رئیسیہ یعنی 3 میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ الاسم، الفعل والحرف، یعنی اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیں بتاتا ہے انسان کے بارے میں، حیوان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی مکان کے بارے میں یعنی جگہ کے بارے میں، اور صفت کے بارے میں، وہ چاہے انسان کی ہو، حیوان کی ہو، کسی چیز کی ہو، کسی مکان کی ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا فعل. فعل عربی میں کام اور زمانے کے کمبینیشن کو کہتے ہیں، یعنی جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے واقع ہونے کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے حرف میں پڑھا کہ حرف دراصل کیا کرتا ہے؟ یہ ربط کرتا ہے، یہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ ملاتا ہے کلمات کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معنی پھر مکمل ہو جاتے ہیں. یعنی حرف کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو اسے ہم حرف کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کچھ اسما دیکھے تھے، تو آئیے اس کا مراجعہ ہم مل جل کے کرتے ہیں. فم، لحم، قطعة، الماء، كلب، أحمر، أسود، نهر. جزاک اللہ. الماء، فم، كلب، أسود. جزاک اللہ. لحم، قطعة، نهر، أحمر. جزاک اللہ. تو آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں، کل جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان کا بھی ایک بار مراجعہ کرتے ہیں. تو یہ ہے املأ الفراغات بما يناسب من الصندوق. یہ باکس ہے، اس میں کلمات ہیں جو کہ ہم اس میں بھریں گے. آپ پڑھ لیجئے یہ کلمات جو اس صندوق میں ہے. نام. خمسة رابعهم يلهث كمثل. جزاک اللہ. آپ پہلے سوال کو مکمل کیجئے.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. جزاکاللہ. اب آپ دوسرا سوال مکمل کیجئے. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. جزاکاللہ. فمثله كمثل الكلب جزاکاللہ. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جزاکاللہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے، یعنی الیوم سنتعلم انشاءاللہ علامت الاسم فی لغت العربیہ. سب سے پہلے ہم جانیں گے معرفت الکلمہ. یہ سب سے بڑی علامت ہے، اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ علامت کیا ہو، اپیرنس کیا ہو، کیا اس پر یہ فٹ ہوتا ہے، کیا اس پر وہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے، یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں. پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ آپ اس کلمے کو جانتے ہو کہ یہ کلمہ دراصل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تو دراصل کسی چیز کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، یہ تو صفت ہے. تو پہلا جو ٹول ہے، پہلی جو علامت ہے، جو کہ علامتوں کی سردار ہے، وہ ہے معرفت. پہچاننا، کلمے کو پہچاننا کہ کلمہ بیسیکلی ہے کیا. اس کے بعد جو لیول 2 میں کچھ ٹپس ہیں، کچھ ٹرکس ہیں، کچھ ٹولز ہیں جن سے کہ ہم ریکوگنائز کر پائیں گے اپنے اسم کو. ان میں سے سب سے پہلے ہے تنوین. تنوین کا ہونا، یا الف و لام جسے ہم نے لام التعریف بھی کہا ہے، یعنی ال کا ہونا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ال اور یعنی تنوین آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. جب تنوین ہوگی تو ال نہیں آئے گا. اس کے بعد ہم جانیں گے الاسناد الیہا. یعنی الاسناد الیہا کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو محکوم بنایا جائے، جسے حکم دیا جائے، جسے ڈیمانڈ کیا جائے، یہ ہم جانیں گے کہ یہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جر. جر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو مجرور ہوتا ہے، مجرور اسم ہوتا ہے، اسم مجرور ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے، جب ہم حروف کریں گے تو ہم دیکھیں گے ایسے کون سے حروف ہیں جو کہ اسم کو مجرور کرتے ہیں. یعنی جر میں ہونا، مکسور ہونا، یہ اسم کی علامات میں سے. اس کے بعد اور ایک علامت ہے التاء مربوطہ، گول تا کا ہونا. اور پھر ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم مذکر مؤنث پڑھیں گے تب ہم اس کی تفریق میں آئیں گے کہ عادتاً تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں. آخر پر ہم جانیں گے ندا، یعنی پکارنا. پکارا کسے جاتا ہے؟ پکارا اسم کو جاتا ہے. یعنی ندا، جب ہم نے کسی کو پکارا، ووکیشن کی، کس کو ہم ووکیٹ کریں گے؟ اسم کو پکاریں گے. اب آئیے ایک ایک کر کے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلی علامت پر، جسے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ التنوین. تنوین کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسرتین، فتحتین، ضمتین، جن میں کہ ہم نے پڑھا کہ ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے. تو یعنی یہ نون کی جو آواز ہوتی ہے، ہر اسم کے آخر پر دائماً ایک نون کی آواز نکلتی ہے. اسے ہم نونیشن یا نونائزیشن بھی کہتے ہیں. تو یہ تنوین کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، یہ اضافی حرکت ہے جو آخر الاسم، اسم کے آخر پر لگتی ہے. اور عادتاً یہ کیا کرتی ہے؟ تدل علی تنکیر الاسم، یہ کامن ناؤن یعنی نکرہ اسم کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یعنی نکرہ معرفہ، وہاں اس چیز کو ہم پھر سے پڑھیں گے. فی الحال آج ہم بس ریکوگنائزنگ کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ جو تنوین ہے اس کی 3 اقسام ہے، وہی 3 انواع. اور وہ کیا ہے؟ ضمتین، کسرتین اور فتحتین. یعنی ضمہ میں سے یوں تصویر ہے، کسرتین میں سے یوں تصویر ہے، اور فتحتین میں سے یوں تصویر ہے. مزید آپ نے یہ بھی نوٹ کر لینا ہے کہ جب ہم ضمتین یا کسرتین پر عادتاً وقف کرتے ہیں تو چاہے ضمتین ہو یا کسرتین ہو، یہ دونوں سکون سے بدل جاتے ہیں. جبکہ جب ہم فتحتین والا کوئی حرف پر وقف کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک زبر یعنی ایک فتح سے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ہے بیتن، اور اگر ہمیں یہاں پہ رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو ہم اسے کیسے ادا کریں گے؟ بیتا، یعنی بیتا. ہم نے بس اس کا وہ ایک دوسرا زبر جس میں کہ نون ساکن ہے اس کو ہم نے حذف کرنا ہے، نہیں پڑھنا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے
یہ ہے کتاب، اس کو ہم کتابن، کتابن، کتابن کہیں گے۔ تو کیا پتا چلا؟ کتابن یہ بھی اسم ہے، کتابن یہ بھی اسم ہے، اور کتابن یہ بھی اسم ہے۔ اب دو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے کہ کیا فرق ہے پھر بن، بن، بن میں کیا فرق ہے؟ تو انشاءاللہ ہم جلد ہی پڑھیں گے کہ یہ بن، 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 تن، 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 یہ دراصل کیا ہے؟ یہ حالت بتاتا ہے اس اسم کی، اسے ہم اعراب کہتے ہیں، جو کہ ہم بعد میں سیکھیں گے۔ فی الحال آج ہمارا لیسن کیا ہے کہ تنوین کا ہونا علامت ہے اسم کی۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے بیتن، بیتن، بیتن۔ اب آگے دیکھیے بقراتن، بقراتن، بقراتن۔ یہاں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ بقراتن کے ساتھ آخر پر زائد الف نہیں آیا۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کر لیا تھا کہ یہ جو فتحتین ہوتی ہے اس کے ساتھ عادتاً تو ایک زائد الف لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں استثناءات بھی ہیں۔ ان استثناءات میں ایک ہے گولتا اور ایک ہے حمزہ۔ حمزہ کے اوپر جب زبر تنوین ہوتی ہے تو آگے ہم یہ جو زائد الف ہے اسے نہیں لکھتے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی علامت، یعنی اسم کو پہچاننے کے لیے ہم تنوین کا سہارا لیتے ہیں، اسے ہم نونائزیشن یا نونیشن کہتے ہیں۔ اب آئیے اب ہم دوسری علامت پر آتے ہیں۔ اس دوسری علامت کا نام ہے ال یا التعریف، یا اسے کہتے ہیں لام التعریف۔ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے اس ال کا اتنا بلائنڈلی فیتھ نہیں رکھنا ہے کہ ہر ال جو ہے لام التعریف ہے، لیکن جو بھی لام التعریف ہوتا ہے اس کے بعد دائماً اسم ہی ہوتا ہے، یعنی لام التعریف لگتا ہی اسم کے ساتھ ہے، یعنی ڈیفینٹ بنانا، یعنی یہ اور ایک کام کرتا ہے، یہ اسم کو معرفہ بناتا ہے۔ اذا دخلت التعریف على الكلمة فهي غالبا اسم لأنها أصبح معرفة۔ تو یہ اس ال سے کیا بنتا ہے؟ معرف بنتا ہے۔ یہاں پر اور ایک چیز ہمیں نوٹ کر لینی ہے کہ جب ایک اسم میں ال آ جاتا ہے، ال کے آ جانے کے بعد جو اس میں تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ کیا ہے؟ کتاب۔ اسے ہم نے ابھی کیسے پڑھا؟ کتابن، کتابن، کتابن۔ اب یہ کیا ہے؟ الکتاب، الکتاب، الکتاب۔ تو ہم ال دیکھ رہے ہیں، الکتاب، 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 یعنی اینڈ ساؤنڈ بالکل الگ ہے، لیکن بگننگ کس سے ہو رہی ہے؟ ال سے۔ یہاں پر آپ نے کل کے لیسن کو خود لنک کرنا ہے، یعنی کوئی تو ایسا اسم ہوگا جس میں ال تو داخل ہوگا لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا، اس کا اظہار شد سے ہوگا۔ مثلا یہاں پر ہم ایک تارا بناتے ہیں، تارے کو کہتے ہیں نجم، تو ہم کہیں گے نجمن، 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 نجمن۔ اب اس پر ال لگائیے، اب جب آپ اس پر ال لگائیں گے تو اس کو جانا پڑے گا۔ اب لیکن یہ نون جو ہے یہ لام کو پڑھنے نہیں دیتا، یہ خود کو ہی بدل دیتا ہے، یہ شد لے لیتا ہے۔ النجم، النجم، النجم۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے کہا بیتن، 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 اب کیا ہے؟ البیتو، البیتا، البیت۔ ہمارا ابھی پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ ال لگانا، لام التعریف، البقرۃ، البقرۃ، البقرۃ۔ یہاں پر ایک چیز واضحتاً ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی یہ جو اسم ہوتا ہے اس میں کبھی بو، کبھی پا اور کبھی بے ہوتا ہے۔ ایک فکرہ یاد رکھیے، اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آہا، یہاں تو ہم نے پڑھا الکتاب، یہ تارے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کو ان کیوں پڑھا؟ اس کو ان کیوں پڑھا؟ ان کیوں پڑھا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس حروف ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک ہوتے ہیں شمسی اور ایک ہوتے ہیں قمری۔ خود اس حرف کو دیکھیں، الشمس، القمر۔ تو جن میں ال کے بعد ال کا اثر شد سے ہوتا ہے انہیں شمسی حروف کہتے ہیں، اور جن میں
ال کے لگانے کے بعد ال کو پڑھا بھی جاتا ہے، انہیں قمری کہتے ہیں۔ القمر الشمس، تو دیکھا آپ نے ال کے بعد حرف ہوتا ہے، یا تو وہ شد ہوگا اور ال کے امپیکٹ کو روکے گا، لیکن یہ ہماری کوئی اپنی چیز نہیں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے حرف کا نطق کیسا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے کل دیکھا تھا الف، ال ہم نے پڑھا، اس کے بعد الباء، ال ہم نے پڑھا، لیکن اتا ہم نے پڑھا، اتا لام نہیں پڑھا، اثر کیسے دکھایا؟ شد سے۔ اب آئیے اور ایک علامت ہے اسم کی، جو ہے کیا؟ جر کا ہونا۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ با، بے اور بو، اس میں سے یہ کسرہ ہوتی ہے جسے ہم جر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا۔ مجرور ہونا، زیر لگنا، کسرہ لگنا، یہ اسم کی خوبیوں میں سے ہے، تو لہٰذا ہم اسے علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں جر ملے، موسٹ پروبیبلی ایسا ممکن ہے کہ یہ زیادہ چانسز ہیں اس کے لیے کہ یہ اسم ہی ہو۔ اسے ہم جینیٹیو کیس کہیں گے، جو کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اسم کب مجرور ہوتا ہے۔ فی الحال ہم دیکھیں گے کہ عادتاً جب اسم سے پہلے کچھ خاص حروف آتے ہیں جو کہ اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے؟ وہ حروف جو ہوتے ہیں وہ اسم کو مجرور کرتے ہیں، یعنی اگر ہم ان حروف کو جانیں تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا ان کے بعد اسم ہی ہوگا، یا ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی کلمہ مجرور ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ یہ اسم ہے۔ تو اس سے پہلے جو نیبر ہوتا ہے، جار نیبر کو کہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہمسایہ ہوتا ہے، جو حروف ہوتے ہیں انہیں ہم حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو اذا جاء حرف جر، جب آتا ہے حرف جر قبل الکلمہ، کلمے سے پہلے، وجب ان تکون کلمہ اسما، یہ کلمہ اسم ہی ہوتا ہے، ویکون آخرها مجرورا، وہ مجرور ہو جاتا ہے بالکسرہ۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی ہم نے اسے کیا کہا؟ کتاب، اب فی کتاب آئے گا، فی نے کیا کیا؟ فی نے اس کو مجرور کر دیا۔ ہمارا لیسن کیا ہے؟ ہمارا لیسن ہے کتاب، کتاب، بیت، بیت، یعنی جر، جر علامت ہے اسم کی۔ اس کے بعد دوسرا لیول ہے جی، یہ کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے، تو یہ ہو گیا حروف جارہ میں سے۔ علی الکتاب، یہ کیوں ہوا؟ حروف جارہ کی وجہ سے۔ فی البیت، یہ بیت کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے۔ البیت کیوں ہوا؟ الی البیت، الی کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ فی ہے، علی ہے، الی ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے، من ہے، ایسے اور بھی ہے جن کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں۔ مزید آپ یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم نے کتاب بن لکھا تھا، کتاب سے پہلے، اب اگر ہم نے لکھا فی کتاب، کیا ہم بن کہیں؟ کیا ہم بن یا بن لکھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ جب بھی اس سے پہلے ہم حروف جارہ لکھیں گے، اب بس اس پہ کسرہ ہوگی، وہ چاہے ایک کسرہ ہو یا دو کسرہ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں فی الکتاب یا فی کتاب، علی کتاب، فی بیت، الی بیت، یعنی چاہے ایک کسرہ ہو یا دو کسرہ ہو، کسرہ علامت ہے اسم کی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا فی الکتاب، پھر ترجمہ بھی ہم دیکھیں گے، فی الکتاب کتاب میں، علی الکتاب کتاب پر، فی البیت گھر میں، الی البیت گھر کی اور یا گھر کی طرف۔ تو فی الحال اس سے ہم نے کیا جانا کہ جر کا ہونا علامت ہے کس کی؟ اسم کی، یعنی اسم ہی مجرور ہوتا ہے۔ اب آئیے اور ایک علامت کے بارے میں جانیں گے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الاسناد الیہا، جسے دراصل ہم کہتے ہیں المسند الی۔ یہ مسند الی کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ مسند الی جو ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی میں جملہ یا تو فعل سے شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے وقع الکتاب، وہیں اس جملے کو دیکھیے یہ شروع ہوا ہے اسم سے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ،
اوپر کہا جملہ فعلیہ اور نیچے کہا جملہ اسمیہ۔ اب یہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے وہ جس کو حکم دیا جائے، جسے لنک کیا جائے، یعنی لنک کیا کرنا ہے؟ ایک ناؤن کو لنک کرنا ہے، ایک اسم کی ضرورت ہے۔ ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثلا ہم کہیں گے جلس، جلس الکلب، جلس الکلب، بیٹھا، کتا بیٹھا۔ تو یہ جو کلب ہے، یہ جو کتا ہے جو کہ بیٹھا ہے، یہ کلب اسم ہے۔ یہ لنک کس کے ساتھ ہے؟ یہ اس فعل کے ساتھ لنک ہے، یعنی ان دو کے بیچ میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ جس کے ساتھ تعلق بنایا جائے وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب یہ تعلق بناتا کون ہے؟ جو یہ تعلق بناتا ہے اسے ہم مسند کہتے ہیں، یعنی جو ریلیٹ کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حاکم اور دوسرا ہوتا ہے محکوم۔ تو جو حاکم ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جسے حکم دیتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں گے۔ تو الاسناد الیہا کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے جانا کہ یہ اسم ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ریکوائرڈ ناؤنز ہیں، یعنی یہ ناؤن ہی ہوگا، یہ اسم ہی ہوگا۔ کون اسم ہی ہوگا؟ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، الکلمۃ التی یسند الیہا فعل او خبر۔ یہ کہتے ہیں کہ فعل کو جس اسم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کہ ہم نے فاعل کہا، خبر کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کوئی خبر ہے، یہ کس کی خبر ہے؟ یہ خبر کس کے بارے میں ہے؟ وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو فاعل ہو یا مبتدا ہو، اور کبھی کبھی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کلمے جب جملہ بننے میں ہماری مدد کرتے ہیں، کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو ڈیمانڈڈ ہوتے ہیں، ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ریکوائرڈ کلمہ اسم بھی ہوتا ہے۔ اس کی پلیسمنٹ کبھی فاعل بن کر آتی ہے، اس کی پلیسمنٹ کبھی مبتدا بن کر آتی ہے، اس کی پلیسمنٹ کبھی کبھی خبر بن کر آتی ہے۔ تو آپ اس کو ریکوگنائز کیسے کریں گے؟ آپ جملے میں دیکھیں گے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے پہلے اس مثال کو دیکھ لیجئے، الولد سعید، خوش ہے۔ کون جی خوش ہے؟ لڑکا خوش ہے۔ تو یہ الولد کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ خوش ہونا، یہ خوش کون ہے؟ اسم خوش ہے۔ کون خوش ہے؟ ولد خوش ہے۔ الولد سعید، یعنی یہاں پر یہ جو سعید ہے یہ مسند ہے، اور الولد کیا ہے؟ الولد مسند الیہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ذہب الولد، لڑکا گیا، یعنی لڑکا ڈیمانڈ ہے، ڈیش گیا، ڈیش گیا، فراغ گیا، وہ گیا، لڑکا گیا۔ تو یہ جو ڈیش آپ نے بھرا ہے، یہ فراغ آپ نے جو بھری ہے، یہ آپ نے اسم سے بھری ہے۔ اب یہاں پھر سے دیکھ لیجئے، یہاں پر ہے جلس الکلب، کتا بیٹھا، جلس بیٹھا، کلب کتا بیٹھا۔ تو یہ کلب کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یعنی یہ فاعل ہے۔ کون بیٹھا جی؟ کتا بیٹھا جی، یعنی یہ مسند الیہ ہے، جس کو حکم کس نے دیا؟ جلسہ نے دیا۔ اب اسی کو یوں دیکھ لیجئے، الکلب اسود، کتا کالا ہے۔ کالا کون ہے؟ کتا۔ الکلب اسود۔ مزید آپ نے یہاں پر اور ایک چیز بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ جملہ اسمیہ میں اسے مبتدا کہتے ہیں، جو کہ اسم ہی ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے، اس سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ خبر بھی اسم ہے۔ تو یہ جو مسند الیہ ہوتا ہے، یہ فاعل ہوتا ہے، یہ مبتدا ہوتا ہے، یا خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر وقع الکتاب، گر گئی کتاب۔ الکتاب مفید، ڈیش مفید ہے، ڈیش مفید ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ ایسا جملہ اردو میں بھی بنائیے، ڈیش مفید ہے، تو یہ جو فراغ ہے، یہ جو کمی ہے، یہ جو ریکوائرڈ چیز ہے، یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم کا ویٹ کر رہی ہے۔ یعنی چاہے سبجیکٹ کی بات آپ کریں، جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، یا جس چیز کو ہم بیوٹیفائی کرتے ہیں، کسی کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، جسے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، یا جسے کسی کام کا اہم جز مانا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسما ہیں۔ اسم کی اور ایک علامات میں سے ہے التاء مربوطہ۔ ایک ہوتا ہے ایسا تا
جس کو ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا عورت کی تا، ایک ہوتا ہے تا المتحرکہ. آج جس تا کی بات ہم کریں گے وہ ہے گول تا، یعنی راؤنڈ تا، ایسے ہوتا ہے. یہ ہمیں منفصلاً ایسے ملتا ہے اور متصلاً ہمیں یہ ایسے ملتا ہے. تو یہ اس کی جو اپیرنس ہوتی ہے اسے پایا جاتا ہے وجود التاء المربوطہ فی آخر الکلمہ، یہ کلمے کے آخر پر لگتا ہے. یدل غالبتاً علی انہا اسم مؤنث، یہ زیادہ تر مؤنث اسماء کے لیے لگتا ہے، زیادہ تر. لیکن کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم جینڈر کے ٹاپک میں پڑھیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اسامہ. تو یہ جو گولتا کا ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. آگے جانے سے پہلے اور ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے لی چاہیے کہ یہ جو میسکولائن اور فیمینائن یعنی مذکر اور مونس کا ہونا، اس کو پوری وضاحت کے ساتھ ہم سمجھیں گے. لیکن ایک چیز تو ہمیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ کچھ کلمے یعنی کچھ اسم کسی زبان میں مذکر مانے جاتے ہیں اور کسی میں وہ مؤنث مانے جاتے ہیں. یعنی یہ لغت کا اپنا اپنا اسلوب ہے کہ وہ کس اسم کو مذکر مانے اور کس اسم کو وہ مؤنث مانے، بغیر جو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں. تو پہلی مثال دیکھ لیجئے، یہ ہے ناقتن. ناقتن یعنی اونٹنی، تو یہ حقیقی مؤنث ہے. تو یہ حقیقی صرف میں ابھی بتا رہا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ واقعی تو مؤنث ہے، کیونکہ یہ فیمینائن ہے، یعنی اونٹنی ہم نے کہا ناقتن. ناقتن یہاں پر پھر سے وہی بات، ہم ناقتن بھی کہیں گے ناقتن بھی کہیں گے، حسب سیاق، یعنی جو بھی سیاق ہوگا، جو بھی اس کا یعنی محل ہوگا. اب یہاں دیکھ لیجئے، یہ بیگ ہے حقیبتن، تو اس کے لیے ہم نے گولتا لگا لی. اسے کیوں لگایا یہ ہمارا بحث نہیں ہے. یعنی ہم نے جانا کہ بیگ تھوڑی نا اصلی مونس ہے، لیکن عرب اسے حقیبہ کہتا ہے. ہمارا فوکس ہے گولتا پر. حقیبتن، حقیبتن اسم ہے. مدرستن، یہ دیکھیں اسکول، مدرستن یہ بھی گولتا سے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اسم ہے. اسی طرح گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارتن، بلکہ قرآن کے تھیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیارتن قافلے کو بھی کہتے ہیں. تو فی الحال ہم نے یہاں پہ دیکھا ناقتن، حقیبتن، مدرستن، سیارتن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسے اسما ہیں جن کو ہم ریکاگنائز کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اینڈ سے، کہ ان کے آخر پر گولتا ہوتا ہے. تو تا مربوطہ یعنی گولتا کا ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی. اب آئیے اسم کی آخری علامت کے بارے میں ہم جانیں گے، وہ ہے ندا. ندا یعنی ووکیٹ کرنا، پکارنا. تو ہم پکارتے کسے ہیں؟ اسم کو پکارتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسے بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس کا اسلوب کیا ہوتا ہے. فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ندا، جب ہم ندا لگاتے ہیں، ندا کسے لگاتے ہیں؟ ندا لگاتے ہیں اسم کو. الکلمات التی تنادی بہا بعد، جن کو ہم پکارتے ہیں کس کے بعد؟ تو اس کے لیے جو ٹولز ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، یا کر کے ہم پکارتے ہیں، یا اخی، یا ابھی، یا امی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ال والے کلمے ہوتے ہیں مذکر میں، ان کو ہم یا ایہا سے پکارتے ہیں، اور جو مؤنث والے ال والے کلمے ہوتے ہیں ان کو ہم یا ایتھا سے پکارتے ہیں. تو جس کو پکارتے ہیں وہ اسم ہی ہوتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منادا. تو یہاں پر مثال دیکھ لیجئے، یا ناقۃ، اب ال لگا کر یا ایتھا الناقۃ، تو یہاں ہم نے دیکھا ایتھا. تو آج کے بعد آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے یا ایتھا آیا ہے تو ایک سیکھ آپ کو مل گئی کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ مؤنث ہوگا. اب یہاں دیکھیں، یا ولد، یا ایھا الولد، یا ایھا اور یا ایتھا کو آج سرچ کر کے دیکھیں. آج لیکن ہمارا لیسن کیا تھا کہ یا ہو، یا ایھا ہو، یا ایتھا ہو، اس کے بعد آنے والا کلمہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا، تو الذین کیا ہے؟ یا یہ تو اسم ہے، اللہ پکارتے ہیں اے لوگو. اب یہاں پہ دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس. تو کیا پتا چلا؟ ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، ابھی اگنائٹ کر رہے ہیں. نفس کو عرب مؤنث مانتا ہے. ایتھا جو کہا، یہاں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں پہ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ.
ڈیمانڈ کو آپ سمجھ لیجئے. ڈیمانڈ ہم بولتے ہیں نا یہ سینٹینس ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. مثلا ہم کہیں گے رین اوور دا فینس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ میں نے جو ڈیش ڈالا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پر ناؤن آئے گا کہ ورب آئے گا؟ ناؤن آئے گا. ناؤن آئے گا نا. ابھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ نے جو سینٹینس کا سٹرکچر بنایا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آنے والا کیا ہے, وہ اسم ہی ہے. یا آپ ایسے دیکھ لیجئے ڈیش از بیوٹیفل. اب آپ بتائیے اس ڈیش میں کیا لگے گا؟ ناؤن. بالکل. اسی طرح آپ لکھیے ڈیش پلیڈ ویل. بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ ناؤن ہی آئے گا. ناؤن ہی آئے گا. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایسے ڈیمانڈ سینٹینس میں کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر صرف کیا آ سکتا ہے, اسم ہی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو دیکھیے نا جلسہ فراغ. تو بتائیے جلسہ فراغ اس میں کیا آئے گا؟ اس میں فعل آ سکتا ہے جلسہ. سیٹ ڈیش. یہاں پہ اسم آئے گا کہ فعل؟ یہاں پر اسم آئے گا. اسم آئے گا. جی. ٹھیک ہے, تو یہ لنک ہو گیا, یہ لنک ہو گیا. یعنی یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر اسم ہی آئے گا. اچھا یہاں پر اس کو اگنور کیجیے. از بلیک, واٹ از بلیک؟ کیا جی اسم لگا. جی اسم ہی لگے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ریلیشن ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, چاہے فعل کے ساتھ ہو یا خبر کے ساتھ ہو. یعنی فعل بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو ایک اسم دیا جائے, خبر بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ خبر کسی کے بارے میں ہو. خبر کس کے بارے میں ہے, وہ بن گیا مسند الیہ. اسی طرح فعل کس کے, یہ کام کس نے کیا, کسی اسم نے تو کیا نا. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک فعل ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا فاعل کون سا ہے, اور خبر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ خبر کس کے بارے میں. کمال کر دیا, ارے کس نے کمال کر دیا, اسم کے بارے میں. جی, تو کل ہم نے یہ قصہ دیکھا تھا. آج ہم اس میں سے کیا کریں گے, حدد الاسماء فی القصہ. اس میں سے ہم اسم کو چوز کریں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہ ہے فعل ہے کانا. تو کانا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہاں پر اسم ہی ہونا چاہیے. کانا کلبن, تو یہ ہے جسے ہم نے کہا مسند الیہ. کانا فعل ہے تو یہ فاعل ہو گیا. یعنی کانا کون تھا, کتا تھا, یعنی اسم. مزید آپ دیکھیں کہ اس اسم میں تنوین کی علامت ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ تنوین علامت ہے اسم کی. اس کے بعد یہاں دیکھیے گولتا علامت ہے اسم کی, زیر تنوین علامت ہے اسم کی, فی ایک حروف جارہ ہے, اس کے بعد دائماً اسم ہی آئے گا. تو چلیے آپ میں سے کون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان دو میں سے کون سا اسم ہے اور کیوں؟ جی. تنوین ہے, تنوین بھی ہے نا اس میں. بالکل تنوین ہے تو یہ اسم ہے. جی شکریہ. اس کے بعد فی کے بعد ہی ہے جو کہ ضمیر متصل ہے, یہ بھی اسم ہے. رآ, اب یہاں دیکھیں یہ سورہ رآ, پھر سے یہاں دیکھیں دیکھی, اس نے دیکھی, کیا دیکھی؟ صورت. صورت, اس نے دیکھی اپنی صورت. اب بتائیے یہ اسم ہے, کیوں ہے, کیسے کیسے؟ جی جی یہ اسم ہے, اس میں یہ اسم معرفہ ہے, اس میں ال لگا ہے. ال لگا ہے. اور دوسری بات اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ فی آیا ہے, حرف جر آیا ہے جس کی حمزہ پر کسرہ لگ گیا ہے. بالکل, جزاک اللہ. ہونا کا تو یہ تو اسم اشارہ ہے. اب بتائیے یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے. جی ماشاء اللہ. اب یہاں پہ بتائیے یہ کیا ہے؟ لحمن, یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں بھی تنوین ہے. جی. اس کے بعد ففتح, تو یہ فعل ہے. فعل کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ فعل اسم ڈیمانڈ کرتا ہے. جی, جسے ہم فاعل کہتے ہیں. فاعل, بالکل. جی شکریہ آپ کا. اور کون بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ بتائیے یہ اسم ہے تو کیوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسم ہے؟ اس میں تائی مربوطہ ہے. دوسری چیز, اس سے پہلے ایک فعل ہے نا, گر گیا, فیل ڈاؤن, کیا گر گیا؟ قطع. جی. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے, یہ اسم کیوں ہے, کیسے پہچان؟ یہ اس میں الف لام ہے معروف. اور دوسری چیز اور زیر, بالکل صحیح. بالکل. اب بتائیے اس آخری اس میں بھی حروف جر ہے فی, اور الف لام بھی ہے, اور آخر پر حمزہ زیر ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو لحمی ہے یہ اس فی کی وجہ سے نہیں ہے, فی کا اثر آگے ہے. تو یہ لحمی کیوں ہے, یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ اور ایک ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ کی. تو لیکن چاہے جس وجہ سے بھی کلمہ مجرور ہے وہ دائماً اسم ہی ہوتا ہے. یہاں پر یہ مجرور ہے حرف جارہ کی وجہ سے, اور یہاں پر شیئن آخر, کوئی اور ہی چیز ہے. یہ ایک
کہانی ہے الکلب التماؤ یعنی لالچی کتا. كان كلب يحمل قطعة اللحم في فمه رأى نهره ونظر فيه رأى صورته في الماء وظن أن هناك كلبا آخر مع اللحم ففتح فمه ليأخذها فسقطت قطعة اللحم في الماء. جزاک اللہ. اب آئیے قرآن کریم سے بھی دو آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 35 میں کیا ہے؟ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم، یا ندا اور آدم اسم ہے، اسکن رہو، انت یہ اسم ہے، ضمیر وزوجک و سے اس کو عطف کیا ہے یعنی یہ بھی اسم ہے، الجنت گولتا ہے، ال ہے، وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، رغدن تنوین ہے، رغدن اطمینان سے، حیث شئتما جہاں کہیں تم دو چاہو، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم قریب جانا، یہ تو اسم اشارہ ہے، اور آخر پر دیکھ لیجئے الشجرہ اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا. تو ال بھی ہے، مزید آپ نے دیکھا حروف شمسی ہے، شین شدہ ہو گیا ہے، اور آخر پر گولتا ہے جو کہ علامت الاسم میں سے ہے. سورۃ الیوسف کی آیت 19 کو دیکھیں. وجات اور آیا، کیا آیا؟ سیارتن یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جات ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا آیا جی؟ یعنی فاعل کون ہے؟ قافلہ آیا، سیارتن یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. فعل ڈیمانڈ کس کی کرتا ہے؟ فاعل کی، یعنی مسند الیہ. سیارتن آیا ایک قافلہ، سیارتن ہاں یہاں پر تنوین بھی ہے اور ایک انڈیکیٹر، یہاں پر تو گولتا بھی ہے اور ایک انڈیکیٹر. فارسلو پس انہوں نے بھیجا، کسے بھیجا؟ وارد کو بھیجا. کوئی جر نہیں، کوئی تنوین نہیں، سیاق، سیاق یعنی یہاں پر یہ مفعول بھی ہے. انہوں نے بھیجا، کسے بھیجا؟ وارد کو بھیجا، پانی بھرنے والے کو بھیجا. فعدلا تو اس نے ڈال دیا، کیا ڈالا؟ دلوا اپنا لوٹا، ہو یعنی اپنا لوٹا اس میں ڈالا. قولا اس نے کہا، یا بشرا یہ ایکسکلیمیٹری ریمارک ہے، یا بشرا، یا بشرا آہا، واہ واہ خوشخبری، ہادا یہ غلامن تو تنوین ہے، اسم ہے، یعنی وہ چیخا، وہ پکارا، بڑا ہی اچھا ہوا، ہمیں تو اس میں ایک لڑکا ملا. وہ اثر روح اور انہوں نے اسے چھپایا، انہوں نے اسے چھپایا، بضاعتن کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ یا مال سمجھ کر. تو پھر سے دیکھیں گولتا بھی ہے، تنوین بھی ہے. واللہ اللہ، اللہ اسم ہے. اس کے بارے میں ایک آرا تو یہ ہے کہ یہ ال پلس الہ ہے، الہ سے یعنی یہ دراصل معرب باللام ہے، لیکن دوسرا ہے کہ یہ اسم علم ہے، جو کہ ہم نے پہلے کہا تھا سب سے بڑی علامت کسی چیز کی اسم ہونا کیا ہے؟ اس کی معرفت. علیم تنوین ہے، وہ واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے علامت الاسم فی لغت العربیہ یعنی ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اسم کو پہچانتے ہیں. اس میں سب سے پہلا رول ہم نے فرسٹ پرنسپل کہا معرفت الکلمہ، چاہے اس میں کوئی علامت فٹ ہو یا نہ ہو، اگر تو وہ اسم ہے، وہ اسم ہے آپ جانتے ہیں تو وہ اسم ہی ہے. پہلی جو علامت ہے جو کہ ایز ٹول ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے تنوین کا ہونا. تنوین کے ہونے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے. اس کے بعد تنوین کا جو دشمن ہے، جب ال آتا ہے تو تنوین نہیں آتی. مزید ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ال کے آ جانے کے بعد یا پھر اس کا لام پڑا جاتا ہے یا اس لام کا اثر حرف پر آتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا النجم، النجم. اس کے بعد ہم نے دیکھا اور ایک علامت ہوتی ہے یعنی الاسناد الیہا، یعنی جسے ہم نے کہا مسند الیہ. ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ دیکھا کہ فعل ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے، کس کے لیے؟ ایک اسم کے لیے جسے ہم فاعل کہتے ہیں. اسی طرح خبر ڈیمانڈ کرتی ہے، خبر ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ خبر کس کے بارے میں ہے؟ تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الاسناد الیہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا جر ہونا، مجرور ہونا، یہ کوالٹی ہے اسم کی. مزید ہم نے سلائٹ آئیڈیا یہ لے لیا کہ ضروری نہیں اسم صرف مجرور حروف جارہ سے ہو، بلکہ کوئی اور سٹرکچر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسم مجرور ہوتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اسم ہی مجرور ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا گول تا کا ہونا ایک علامت ہے اسم کی.
جسے ہم نے تائے مربوطہ کہا. اس کے بعد آخر پر ہم نے دیکھا کہ ندا یعنی پکارنا، پکارتے کسے ہیں؟ پکارتے اسم کو ہے. اس کے لیے ہم نے کامنلی دیکھا یا کہہ کے پکارا جاتا ہے. لیکن اگر معرب باللام یعنی ال والے اسما ہو تو مذکر کے لیے یا ایہا اور مؤنث کے لیے یا ایتھا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ فقط اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.